امی مجھے سر درد ہو رہا ہے۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں نے مناہل کو دیکھا، کہنے لگی، مناہل تم تھوڑا سا درد بھی برداشت نہیں کر سکتی، ہمت کیا کرو، تھوڑی سی سر درد سے بھی رونے لگ جاتی ہو۔ امی مجھ سے نہیں ہوتا درد برداشت۔ ماں نے درد کی ٹیبلٹ دی، کچھ آرام ملا۔ مناہل ناول پڑھنے والی لڑکی، ڈرامے دیکھ کر وہ پسندیدہ ہیرو یا ہیروئن کے مسکرانے سے مسکراتی، ان کے اداس ہونے سے اداس ہوتی، اتنی معصوم سی تھی۔ ایک ڈرامے میں ہیرو مر گیا اور رو رو کا اپنا برا حال کر لیا مناہل نے۔ وہ بالکل کسی گلاب کی طرح تھی، کالج جاتی تھی لیکن پڑھائی چھوڑ دی، پڑھنے کا شوق نہیں تھا اتنا۔ 4 بہنیں تھیں، 2 بھائی تھے۔ بابا مناہل کے بیرون ملک تھے، گھر کے کام کرتے ہوئے تو جان نکل جاتی تھی اس کو لاکھ بار بھی بول لو پھر بھی مناہل کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ ہاں اگر کبھی جھاڑو لگا دیا تو بس 4 دن بیڈ سے ہلنا ہی نہیں، تھکن ہو جاتی۔ ماں تو بس ڈانٹتی ہی رہتی تھی، مناہل شرم کیا کرو، گھر کا کام کیا کرو۔ مناہل بس ایک ہی جواب دیتی، مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتی کام ماں۔ ماں کہتی جب بہا کر جاؤ گی تو پھر تو کرنا پڑے گا نا۔ مناہل کہتی تھی ملازم رکھ لوں گی، کام نہ ہوتی ہے مجھ سے۔ ایک دن مناہل بازار میں شاپنگ کرنے گئی، وہاں ایک خوبصورت لڑکا جو مناہل کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا۔ مناہل شرمندہ ہو رہی تھی، وہ لڑکا ایک نظر سے مناہل کو دیکھے جا رہا تھا، دکھنے میں خوبصورت تھا، کار کے پاس کھڑا تھا، یوں لگتا تھا وہ کار اس کی ہو۔ مناہل نے نظر چرانے کی کوشش کی لیکن اس لڑکی کی نگاہیں شاید مناہل سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مناہل اگنور کر کے گزر گئی۔ کچھ دن گزرے، مناہل پھر کسی کام سے بازار گئی۔ اس بار پھر وہی لڑکا مناہل کے سامنے آیا۔ مناہل کو بہت غصہ آیا لیکن اس لڑکے نے ایک کاغذ کا ٹکڑا بہت چالاکی سے مناہل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مناہل کی تو سانسیں رکنے لگی تھی، کسی اجنبی نے پہلی بار اس کے ہاتھ کو یوں چھوا تھا۔ مناہل کا دل چاہا اس لڑکے کے منہ پہ تھپڑ مار دوں لیکن خاموش رہی۔ وہ کاغذ پھینکا نہیں، گھر آئی، دیکھا تو اس کاغذ پہ لکھا تھا، آپ مجھے پیاری لگتی ہیں، قسم خدا کی جب سے آپ کو دیکھا میرا سکون، دل کا قرار سب کھو چکا ہے، میری زندگی آپ کی ہاں کی منتظر ہے، میرا نمبر ہے یہ، آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے واٹس ایپ میسیج کرنا پلیز پلیز۔ مناہل حیران تھی، پہلے وہ کاغذ پھاڑ کر پھینکنے لگی، پھر اس کو اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ کچھ دن گزرے، دل کو خیال آیا کیوں نہ اس لڑکے سے بات کروں۔ اس کا نمبر سیو کیا، دیکھا اس کی واٹس ایپ پہ اس کی تصویر لگی ہوئی تھی، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تصویر میں مناہل نے نہ جانے کتنی بار ہیلو لکھا اور کتنی بار مٹایا، ہر بار ہمت ٹوٹ جاتی، میسیج سینڈ کرتے ہوئے ہمت کر کے ہیلو سینڈ کر دیا، پلک جھپکتے ہی رپلائی آ گیا۔ کون؟ مناہل نے کوئی رپلائی نہ کیا، 2 دن تک رپلائی نہ کیا، پھر ہیلو لکھا تو کال آ گئی واٹس ایپ پہ۔ مناہل نے کال کاٹ دی، اسے کہا چیٹ پہ بات کریں۔ وہ بات کرنے کے انداز سے سمجھ گیا یہ وہی ہے جس سے میں نے نمبر دیا، چٹ سے بولا مجھے یقین تھا آپ SMS ضرور کریں گی، مجھے میرا دل کہتا تھا آپ ضرور مجھے سمجھیں گی۔ مناہل حیران تھی، اس نے کیسے پہچان لیا مجھے؟ اس لڑکے نے اپنی تصویر بھیجی، کہنے لگا میرا نام ارمان ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ مناہل نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ارمان نے کہا آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ مناہل نے کہا ہر لڑکا یہی ڈائیلاگ مارتا ہے۔ ارمان مسکرا کر کہنے لگا میں سب جیسا نہیں ہوں، میں سب سے الگ ہوں۔ مناہل نے کہا لیکن میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ مناہل نے کہا اب کیوں نہیں کرنا چاہتی بات؟ میں آپ کو کبھی کچھ غلط نہیں بولوں گا، آپ جیسا کہو گی ویسا کروں گا۔ مناہل نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے دوبارہ میسیج نہ کرنا۔ ارمان نے کہا مناہل اس کے سوا جو تم کہو گی وہ کروں گا، تم سے دور اب نہیں رہ سکوں گا۔ مناہل کو یقین نہیں ہو رہا تھا ارمان اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے۔ مناہل نے کوئی رپلائی نہ کیا اور رات کے 12 بجے ارمان کا میسیج آیا، مناہل مجھے نیند نہیں آ رہی۔ مناہل نے میسیج دیکھا، کیوں نہیں آ رہی نیند؟ ارمان نے آہ بھری، تمہارا چہرہ مجھے سونے نہیں دے رہا، تمہاری پیاری سی آنکھیں مجھے ستا رہی ہیں، تمہارا چہرہ مجھے بے چین کر رہا ہے۔ مناہل نے کہا باتیں بہت اچھی بنا لیتے ہو۔ ارمان نے کہا بس محبت میں باتیں اچھی ہی ہوتی ہیں۔ مناہل نے کہا تم لڑکے دھوکے باز ہوتے ہو۔ ارمان نے کہا مناہل میں کافر ہو جاؤں اگر تم کو دھوکہ دوں تو؟ مناہل میرے دل کو سمجھو تو صحیح، میں زور زور سے آوازیں دے رہا ہوں تم کو۔ مناہل قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہارے بنا اب نہیں جی سکتا، میں مر جاؤں گا۔ مناہل نے ہنستے ہوئے کہا بس کرو، کیوں اتنی جھوٹ بول رہے ہو؟ ارمان نے کہا مناہل بات سنیں، 1 منٹ ویڈیو کال کریں، اب اپنا چہرہ نہ دکھائیں، بس مجھے دیکھیں۔ مناہل نے پہلے انکار کیا لیکن ارمان کی ضد پہ ویڈیو کال کی۔ ارمان نے ایک بلیڈ لیا اور اپنے بازو پہ مناہل کا نام لکھا۔ مناہل دیکھو اتنی محبت کرتا ہوں تم سے، اب بھی یقین نہیں مجھ پہ؟ مناہل نے کہا ارمان پاگل ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟
ارمان نے کہا مناہل میری زندگی اب تمہاری ہی تو ہے، تمہارے لیے مر بھی سکتا ہوں۔ مناہل کا دل پگھل گیا۔ ارمان سچ میں پیار کرتے ہو مجھ سے؟ ارمان نے روتے ہوئے کہا مناہل تمہارے ساتھ تو میرے دونوں جہان ہیں، تمہارے لیے جیوں گا، تمہارے لیے مروں گا۔ اب مناہل کو ارمان پہ یقین ہونے لگا، محبت کا سفر شروع ہو گیا۔ ارمان اور مناہل میں باتوں کا سفر شروع ہوا۔ مناہل نے کہا اپنی فیملی کی تصویریں دکھاؤ، کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ ارمان نے تصویریں سینڈ کی، یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرے ابو باہر ہوتے ہیں۔ ارمان نے کہا مناہل شادی کے بعد آپ کو کسی چیز کی کبھی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ مناہل مسکراتے ہوئے شادی کے بعد مجھ سے گھر کے کام کرنے کا نہ کہنا، نہ مجھ سے ہوتے ہیں، نہ میں کروں گی۔ ارمان نے کہا میری جان تم کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، نوکر رکھ لیں گے۔ مناہل ایک خواب دیکھنے لگی ارمان کے ساتھ۔ مناہل کو یقین ہو گیا ارمان کی محبت پہ۔ اگر کبھی مناہل ارمان کے میسیج کا لیٹ رپلائی کرتی تو ارمان کال پہ کال کرتا، مناہل کہاں ہو، مناہل مجھے فکر ہو رہی ہے، مناہل جواب دو، مناہل میں مر جاؤں گا، جواب دو جلدی۔ مناہل دیکھتی ارمان 5 منٹ بات نہ کروں تو اداس ہو جاتا۔ مناہل کہنے لگی ارمان 5 منٹ بھی صبر نہیں ہوتا؟ ارمان حسرت بھری آواز میں کہنے لگا مناہل تمہارے بنا 5 منٹ 5 سال کے برابر لگتے ہیں، تمہارے بنا ایک سانس تک نہیں لے سکتا اب میں۔ مناہل وعدہ کرتا ہوں تم سے کبھی تم کو ایک پل خود سے جدا نہ کروں گا۔ مناہل اس کے وعدوں پہ خواب سجانے لگی۔ ارمان سچ میں اتنا پیار کرتے ہو مجھ سے؟ ارمان نے کہا مناہل اتنا پیار کرتا ہوں جتنا شاید کبھی کسی نے کسی سے کیا ہو۔ مناہل بہت خوش تھی، دن رات محبت بھری باتیں، وعدے، قسمیں، خواب سب کچھ کیا جا رہا تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ مناہل نے کہا ارمان شادی کے بعد بدل تو نہ جاؤ گے؟ ارمان نے کہا کون کب وقت بدلے گا میری جان۔ ایک دن ارمان نے کہا مناہل اپنی تصویر بھیجو نا۔ مناہل نے بنائی نہیں کوئی تصویر۔ ارمان نے کہا بناؤ تصویر، مجھے تم کو دیکھنا ہے۔ مناہل نے تصویر بنائی۔ ارمان دیکھ کر تعریف کرنے لگا۔ مناہل بہت خوش تھی۔ ارمان نے کہا مناہل ایک تصویر تمہارے سامنے سے بال ہٹا کر بناؤ نا۔ مناہل نے کہا ارمان میں ایسی کوئی تصویر نہیں بناؤں گی۔ ارمان نے ضد کی۔ مناہل مان گئی۔ ارمان کی مرضی کے مطابق تصویر بنا کر سینڈ کی تو ارمان بہت خوش تھا۔ مناہل نے کہا ارمان میں آج کے بعد ایسی کوئی تصویر نہیں بناؤں گی۔ ارمان مسکراتے ہوئے کہنے لگا ارے مناہل تم میری ہونے والی بیوی ہو، کیوں ڈرتی ہو؟ مناہل نے کہا شادی کے بعد جو چاہے کرنا، نہیں روکوں گی، لیکن اب نہیں۔ ارمان نے کہا اس کا مطلب ہے تم کو یقین نہیں مجھ پہ؟ مناہل نے کہا بات یقین کی نہیں ہے، ارمان قسمت سے ڈر لگتا ہے۔ ارمان نے کہا قسمت خود بنانی پڑتی ہے۔ مناہل کو باتوں کے آئینے سے یقین کی دہلیز تک لے آیا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ مناہل نے کہا ارمان امی اور بھائی نانی کے گھر گئے ہیں، نانی بیمار ہے، ہم بہنیں اکیلی ہیں گھر میں اور چھوٹا بھائی ہے۔ ارمان نے کہا میرا دل کر رہا ہے تم سے ملنے کا۔ مناہل نے کہا دل کو قابو میں رکھو۔ ارمان نے ضد کی میں آنے لگا ہوں، دروازہ کھولو۔ مناہل نے بہت منع کیا لیکن ارمان آ گیا۔ بارش بہت تیز تھی، مناہل کے نہ چاہتے ہوئے بھی ارمان آ گیا۔ محبت میں جب کسی پہ اعتبار حد سے گزر جائے تو محبت کا انجام ایک وحشت ناک منزل کا حقدار ہوتا ہے۔ مناہل نے دروازہ کھولا۔ اندھیرے میں سب سو رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی، طوفانی بارش تھی۔ ارمان نے مناہل کا ہاتھ پکڑا اور کہا مناہل میری جان دیکھو نا آج موسم کتنا پیارا ہے، دل کر رہا ہے تم کو سینے سے لگاؤں۔ مناہل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارمان کچھ نہیں، بس تم جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ ارمان نے ہاتھ کھینچا، مناہل کو سینے سے لگا لیا۔ مناہل کا دل جیسے رک گیا۔ اب وہ لمحہ تھا جہاں آج کل محبت سچی ثابت ہوتی ہے۔ مناہل کا جسم جو قرآن پاک کے غلاف کی طرح پاک تھا، اس جسم کو محبت داغدار کر رہی تھی۔ مناہل کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مناہل کے جسم کو حواس کا نشانہ بناتا رہا۔ مناہل ڈر گئی۔ مناہل نے دھکا دیا ارمان کو، ارمان چلے جاؤ اب۔ ارمان بہت خوش تھا، منزل کی پہلی سیڑھی پار کر چکا تھا۔ مناہل پریشان تھی بہت، اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ ساری رات نہ سو سکی۔ ارمان بہت خوش تھا۔ صبح ارمان نے کال کی، مناہل کیا بات ہے جان، اداس سی ہو؟ مناہل نے کہا کچھ نہیں ارمان بس ایسے ہی۔ ارمان مسکراتے ہوئے کہنے لگا مناہل بس اب میری پڑھائی پورے ہوتے ہی ہم شادی کر لیں گے۔ مناہل نے کہا ارمان مجھے چھوڑ کر نہ جانا، اب میری جان میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ ارمان نے کہا اسے میری مناہل تم رو رہی ہو، نہیں چھوڑتا تم کو۔ مناہل نے کہا ارمان مجھے تم نے چھوا ہے، اب ڈر لگتا ہے تم کو چھڑنے سے، بہت خواب ہے تمہارے ساتھ میرے، میں اپنی ماں سے بات کروں گی تمہارے بارے میں۔ ارمان نے کہا نہیں ابھی نہیں کرنی بات کسی سے،
وقت آنے پہ کریں گے۔ ایک رات ارمان نے کہا مناہل اپنی ہاٹ سی تصویر تو بھیجو۔ مناہل نے کہا کیا مطلب؟ ارمان نے کہا مطلب یہ کہ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں ہاٹ سا۔ مناہل نے کہا ارمان بالکل بھی نہیں۔ ارمان نے مجبور کیا، پیار کے واسطے دیے، وعدوں کی زنجیریں۔ مناہل نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی پرواہ نہ کی اور اپنی ایک برہنہ نیوڈ تصویر کلک کر کے ارمان کو بھیج دی۔ جانتے ہو عورت جب محبت کرتی ہے تو اپنا سب کچھ نچاور کر دیتی ہے۔ صرف محبت کے 2 لفظوں پہ مرد عورت کی اس محبت کو ایک بھیڑیے کی طرح فائدہ اٹھاتا ہے۔ ارمان نے واٹس ایپ گروپ میں تصویر اپلوڈ کی، مناہل کی برہنہ فوٹو۔ سب دوستوں نے کہا ارے واہ ارمان کمال کر دیا، اتار لیا سالی کو آئینے میں، واہ کیا مال ہے یار۔ ایک نے کہا ہم 1 لاکھ روپے میں ڈارک ویب پہ مناہل کی تصویریں بیچ سکتے ہیں۔ ڈارک ویب پہ کیا ہے آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پلیز اس میں داخل نہ ہو، جرم ہے یہ۔ خیر وہ پردہ دار مناہل بیٹی ارمان کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی تھی کہ ایک دن ارمان نے کہا میں امی سے شادی کی بات کر لی ہے، بس ابا گھر آ جائیں تو رشتہ لے کر آئیں گے۔ مناہل بہت خوش تھی۔ ارمان نے کہا مناہل ملنا ہے تم سے۔ مناہل نے منع کیا لیکن ارمان ہمیشہ کی طرح بضد رہا۔ مناہل کو نیند کی گولیاں دی۔ ارمان ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، میری جان میں مر جاؤں گی تمہارے بنا۔ ارمان نے کہا مناہل اچھا ہوگا اب ہم بات نہ کیا کریں۔ مناہل چلاتے ہوئے کہا ارمان بس محبت پوری ہو گئی، تمہاری کھیل لیا میرے جسم سے، میری روح سے کھیل لیا، میرے جذبات سے۔ ارمان کر دیا نا برباد، مجھے گرا دیا نا مجھے میری نظروں میں، بنا دیا نا مجھے پاک دامن سے ایک ہیرا منڈی کی وحشیہ۔ کیا فرق رہ گیا مجھ میں اور طوائف میں؟ وہ پیسوں کے لیے بستر پہ آ جاتی ہے، مجھے تم نے محبت کے نام پہ استعمال کر لیا۔ ارمان نے کہا مناہل تم تھی ہی بد کردار لڑکی، تم تو تھی ہی گندی لڑکی، مجھ پہ الزام لگا رہی ہو، خود کے دیکھے پہلے شریف اور عزت دار لڑکیاں محبت نہیں کیا کرتی، تم تو اپنی ماں باپ کو دھوکے دے کر مجھ سے ملتی رہی، تو مجھ سے وفا کیسے کرو گی؟ مناہل نے چیختے ہوئے کہا ارمان بس کرو، اللہ کے سامنے بھی پیش ہوگی، کہاں ہیں تمہارے وعدے، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے دعوے؟ ارمان کتنی آسانی سے تم نے مجھے بد کردار کہہ دیا۔ ہاں میں ہوں بد کردار، ہاں میں ہوں گندی لڑکی، ہاں میں ہوں ایک بد چلن، لیکن اللہ تم کو برباد کرے گا، یہ یاد رکھنا۔ ارمان نے فون کاٹ دیا، نمبر بدل لیا۔ مناہل سے کھیل کر ایک مرد پاک رہا۔ مناہل راتوں کو خاموش آواز میں آج بھی روتی ہے۔ مناہل جب باپ کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو وہ تڑپ اٹھتی ہے۔ مناہل جب اللہ کے سامنے نماز میں سجدہ کرتی ہے تو چیخ چیخ کر روتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر مسلمان لڑکیوں کو کہتا ہوں مت کرو محبت کے، یہاں ہوس پرست کتوں کی طرح گھوم رہے ہیں، اپنا جسم ہوس پرستوں سے بچا کر رکھو، چند لمحوں کی محبت کی خاطر زندگی بھر کے لیے اپنا دامن داغدار نہ کر لینا۔ اتنا جان لو محبت کا انجام صرف جسم ہے، کوئی سامنے آئے آج کے زمانے میں محبت کرنے والا جو جسم کی بات نہ کرتا ہو، اے میری شہزادی ہو تم محبت کر کے وحشت پہ بن جاؤ گی، مرد جسم نوچ کر بھی پارسا پاک دامن رہے گا۔ میری باتوں کو دل میں لکھ رکھو کہ میں کسی شہزادی کو مناہل بندے اب دیکھنا نہیں چاہتا۔